نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان میں سے کوئی بچے، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھے، کوئی عمر رسیدہ، پھر ہر کام کے سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر انسان وہ کام سیکھ سکتا ہے، وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان کچھ سیکھنا چاہتا بھی ہے تو سیکھ نہیں سکتا، کوئی چیز یاد کرنا بھی چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے یاد ہو جائے، لیکن عمر کے تقاضے کی وجہ سے وہ بندہ وہ چیز یاد نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات انسان کوئی لفظ یاد کرتا ہے، بچپن سے اس نے وہ یاد کیا، اس کی زبان پہ چڑھا ہوا، اب چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ درست ہے، کسی نے اس کو متنبہ بھی کیا بھی تو اس نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ لفظ کی ادائیگی بھی اس سے صحیح نہیں ہوئی۔ وہ بندہ کہتا ہے یار اب میری مجبوری ہے، اب میں نے 40 سال 50 سال عمر گزر گئی میری یوں ہی پڑھتے ہوئے، اب اس کو میں کیسے درست کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کی بھی عمریں مختلف، کوئی ان میں سے عمر رسیدہ بھی، کوئی ان میں سے بوڑھے بھی۔ تو اب نماز کو یاد کرنا، قرآن کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں، تو اسی حوالے سے ایک واقعہ میں نے آج پڑھا حدیث کی کتاب کے اندر، اور وہی حدیث اسی کی تھوڑی سی تشریح قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے، آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے لوگ، ان کے دلوں کے اندر دین کی کتنی اہمیت ہوتی تھی، دین کی بات کو سننا، پھر اس کو یاد کرنا، پھر اس کو عمل کے اندر لے کے آنا، پھر اس کو آگے لوگوں کو بتانا، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ ہمارا مزاج دنیا کی باتیں ہمیں یاد ہیں، سیاستدانوں کے نام یاد ہیں، سیاستدانوں کی تاریخ یاد ہے، دنیا کی ساری تاریخ ہمیں معلوم ہوگی، اور ہم اپنے دین اور اسلام کے بارے میں ہماری معلومات ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ میں کل ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی فیس بک پہ، حقیقت ہے دل اتنا دکھی ہوا کہ وہ سوال کرتا ہے یار کوئی تو 5 صحابیوں کے نام بتا، نوجوان لڑکا ہے، وہ سوال کرنے والا اس سے پوچھتا ہے یار 5 صحابہ، پہلے نبیوں کا پوچھا، اس نے نہیں بتا سکا 5، پھر انہوں نے کہا اچھا تو 5 صحابیوں کے نام بتا، تو اس نے کہا ایک تو ہے طارق جمیل۔ اندازہ کرو یہ تعلیم ہے، یہ ہماری دین کے بارے میں معلومات ہے۔ اس نے کہا صاحب، انہوں نے کہا جی طارق جمیل، یعنی اب اس پہ نا غور کرنے والی اور اس پہ سوچنے کی بات ہے، یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا چیز دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور بندہ آ گیا ایک بوڑھا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پریشانی کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر مجھے یہ پریشانی ہے۔ آپ حضرات توجہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی،
دین کو یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آتا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس صحابہ کرام کی لگی ہوئی ہے۔ عمر رسیدہ بندہ، بوڑھا آدمی آ جاتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، انی لا استطيع ان اتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا استطيع ان اتعلم القرآن، اللہ کے پاک پیغمبر عمر کی اس حالت کو پہنچ گیا ہوں کہ اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن کو پڑھ سکوں، اس کو یاد کر سکوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر، انی لا استطیع، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، ان اتعلم القرآن، قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی، قرآن کو یاد کرنے کی اللہ کے پاک پیغمبر اب میری طاقت نہیں ہے۔ فعلمنی ما یجزئنی من القرآن، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اتنا کچھ سکھا دیجئے کہ میں وہ پڑھتا رہوں اور قرآن کے پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت مجھے عطا کر دے۔ ایک معنی علمنی ما یجزئنی من القرآن، اللہ کے پاک پیغمبر اتنا کچھ مجھے بتا دیجئے کہ میں وہ پڑھوں اور اس کا ثواب اتنا ہو جتنا قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ دوسرا معنی، اے اللہ کے پاک پیغمبر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سارا قرآن سیکھوں، اس کے مسائل سیکھوں، آپ مجھے موٹی موٹی تھوڑی سی باتیں بتا دیں جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں، تاکہ میں ان کو یاد کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کچھ بتا دیجئے جو مجھے کافی ہو، قرآن سے ثواب بھی اس کا اتنا ہو جتنا قرآن بندہ پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اور اس کے اندر وہ مسائل بھی اتنے آ جائیں جو قرآن کے اندر مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں اس صحابی کے دل میں کتنی محبت ہے قرآن کی کہ سیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی آگے اللہ کے پیغمبر سیکھ تو نہیں سکتا، لیکن کچھ تو بتا دیجئے، کچھ تو مجھے سکھا دیجئے، کچھ تو یاد کروا دیجئے کہ جس کے پڑھنے پہ، جس پہ عمل کرنے پہ اتنا ثواب ہو جتنا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہماری اس چھوٹی سی مجلس کے اندر کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، لیکن کبھی ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یار ہم نے بچپن میں قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھ سکے، ہم قرآن مجید نہیں سیکھ سکے، تو اب ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، چند دنوں کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے دن بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنی گھڑیاں زندگی کی باقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس بلا لینا ہے، اور ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے بارے میں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، اے میرے بندے تو میری کتاب کو پڑھنا جانتا تھا، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کتنے ہی بندے نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتی، دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بنیادی باتیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ جو لکھا ہوتا ہے نا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر
فرض ہے، پڑھتے ہیں نا سکول و کالجوں کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ یہ دین کا بنیادی علم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے موٹے موٹے مسائل، نماز کے، پاکی ناپاکی کے، حلال حرام کے، ان مسائل کو جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ زندگیاں گزر گئی، ابھی تک نماز صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آئی، نماز کے الفاظ کے اندر غلطیاں ہیں سینکڑوں، قرآن مجید نہیں پڑھنا آیا، پھر دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں بندگی، تاکہ ہم اللہ کا بندہ بن سکیں، تاکہ ہم اللہ کے بندے بن سکیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس کی عبادت کرنے والے صحیح بندے بن سکیں۔ اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کے 50، 40، 60، 80، 100 سال گزار بھی لیے اور ہمیں بندگی کا سلیقہ نہیں آیا، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، ہمیں کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آیا، ہمیں سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آئی، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آیا، شاعر کہتا ہے پھر شرمندگی، پھر جب اللہ کے سامنے جانا ہے پھر شرمندہ ہونا ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن، اللہ رب العزت کی کتاب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میرا پاک پیغمبر اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے پاک پیغمبر کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ انگریزی بولنا بھی آتی ہے، انگریزی کتابیں پڑھنی بھی آتی ہیں، دنیا کی ساری معلومات ہمارے پاس ہیں، اور نہیں پڑھنی آتی تو نماز نہیں پڑھنی آتی، نہیں پڑھنا آتا تو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے انی لا استطیع ان اتعلم القرآن فعلمنی ما یجزئنی من القرآن، اللہ کے پاک پیغمبر میں طاقت نہیں رکھتا کہ قرآن کو پڑھ سکوں، سیکھ سکوں، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتلا دیجئے کچھ الفاظ، کچھ ایسی باتیں مجھے سکھا دیجئے جن کو میں پڑھتا رہوں، مجھے ثواب بھی قرآن اتنا مل جائے اور میرا عقیدہ نظریہ بھی وہی بن جائے جو قرآن نے بنانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہربان پیغمبر، شفیق پیغمبر، رؤوف پیغمبر، رحیم پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، سید الاولین والآخرین پیغمبر، امام الانبیاء والمرسلین پیغمبر، رحمت کا تاجدار پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی عمر رسیدہ بوڑھے بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے میرے صحابی سارا قرآن تو نہیں سیکھ سکتا، چلو یہ الفاظ یاد کر، میں بولتا جاتا ہوں تو یاد کرتا جا۔ واہ قربان میرے پیغمبر تیری تعلیم پہ، آپ بول رہے ہیں صحابی پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں اتنا یاد کر لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا یہ یاد کر لے، پھر
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عربی زبان سمجھتا تھا نا وہ صحابی، فوراً کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ھذا للہ، ھذا للہ، یا اللہ یہ تو ساری باتیں ہو گئی اللہ کی، یہ تو ساری باتیں ہو گئی کس کی؟ اللہ کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، پاکیاں بھی اللہ کی، حمدیں بھی اللہ کی، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق بھی اللہ، اللہ اکبر، ساری کائنات سے بڑا بھی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نہیں ہے قوت نیکی کی دینے والا، کوئی نہیں ہے گناہ سے بچانے والا، یہ بھی کام کس کا؟ اللہ کا۔ صحابی کہتا ہے ھذا للہ، اللہ کے پاک پیغمبر یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے، فماذا لی، میرے لیے کیا ہوگا؟ میرے لیے کیا؟ یہ تو ساری باتیں ہیں یا اللہ، اللہ کی حمد و ثنائیں ہیں، میں نے کچھ اللہ سے مانگنا بھی تو ہے نا، میں نے کچھ اللہ سے لینا بھی تو ہے، یہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو میں اللہ کو دے رہا ہوں، یعنی حمدیں بھی اللہ کے لیے، تعریفیں بھی اللہ کے لیے، ثنائیں بھی اللہ کے۔ اللہ، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد، بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے والے فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ جب کلمے محبوب ہیں تو کلمے پڑھنے والا بھی اللہ کو محبوب ہوگا، جس زبان سے وہ کلمہ نکلے گا وہ زبان بھی اللہ کو محبوب ہوگی، وہ منہ اور وہ چہرہ بھی اللہ کو محبوب ہوگا، جس دل دماغ کے اندر وہ کلمے سما گئے وہ دل و دماغ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہوگا، وہ دل دماغ جس انسان کے جسم کے اندر ہے وہ جسم بھی انسان اللہ کو بڑا محبوب ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، کوئی مشکل کلمے نہیں ہیں کہ جن کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو، ہے بھی بڑے آسان کلمے، ہے بھی بالکل ہلکے پھلکے کلمے۔ یا اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر زبان کے اوپر ہلکے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، زبان کے اندر ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو کے اندر ان کا بڑا وزن ہوگا۔ ہاں، یہاں زبان بولنے میں آسان ہے لیکن ان کا وزن اور ان کی قیمت اللہ کے دربار میں بہت بڑی ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ کہہ دیں وہ کون سے دو کلمے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس صحابی کو کہا یوں پڑھا کر رہا ہے میرے پیغمبر سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان، اللہ کے پاک پیغمبر، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے
ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، جنات کے اوپر ان کی حکومت، پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، اگر انہوں نے کسی طرف سفر کرنا ہے ہوا ان کے تخت کو اٹھا کے پہنچا دیتی ہے اس جگہ پہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ سوار ہو کے ہوا کے دوش پہ اڑے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کسان اپنی کھیتی کے اندر کھڑا ہے، کام کر رہا ہے، اچانک اس کی نظر پڑتی ہے آسمان کی طرف، اتنا بڑا تخت، اس کے اوپر حضرت سلیمان آپ کی فوج اسی تخت کے اوپر بیٹھی ہے اور ہوا اس کو اڑا کے لے کے جا رہی ہے۔ وہ بندہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت سلیمان کو کہتے ہیں میرے پیغمبر اپنا تخت نیچے اتاریے۔ جس بندے نے ہوا کے اندر اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا ہے، اس بندے کو میں اللہ کی طرف سے خوشخبری دے کے پھر آگے جانا ہے۔ حضرت سلیمان نیچے تشریف لائے، اس آدمی کے پاس، اس کسان کے پاس آتے ہیں اور اسے آ کے کہتے ہیں میرے بھائی تو نے ہمارے تخت کو دیکھ کے کیا بولا ہے، کیا پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کے نبی میں نے تو یہی کہا ہے سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ کا پیغام بھی سن لے، جو کلمہ تیری زبان سے نکلا ہے سبحان اللہ کا، خیر مما اوتی آل داؤد، جتنا کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ اس کلمہ خیر مما اوتی آل داؤد، یہ ساری کائنات مل کے تیرے اس کلمے پہ ملنے والے اجر اور ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ تیری تسبیح جو ہے نا، میری یہ ساری بادشاہت، اس تخت، اس حکومت، اس اقتدار سے بہتر ہے۔ تیری یہ جو تسبیح تیری زبان سے نکلی ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی اپنے اس صحابی کو کہا یوں پڑھا کر سبحان اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، یہی معنی ہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ عام معنی ہے، سیدھا سادہ سا معنی ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، آسان مطلب ہے نا، کوئی مشکل مطلب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی طاقت اور برائی سے بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ العلی العظیم، وہی بڑا ہے، وہی بلند ہے۔ آسان مطلب ہے، لیکن قرآن نے سبحان اللہ کا جب معنی کرنا شروع کیا نا تو پھر اللہ نے پورا قرآن اس سبحان اللہ کے معنی کے ساتھ اللہ نے بھر دیا۔ ہمیں تو ایک ہی معنی آتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے 90 مقامات پر، کتنے مقامات یاد رکھنا، کتنی جگہ ہیں قرآن میں؟ 90 جگہ ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے سبحان کا معنی کیا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایک معنی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے چھٹا پارا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ الہ واحد،
معبود اکیلا ہے، معبود توجہ کرنی ہے آپ نے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود اکیلا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اولاد سے پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مانا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ عیسائی اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ بناتے ہیں۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ یہودی کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسری قوم آ گئی، یہ میرے سامنے 25واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا باقی بات مشرکین مکہ کی، مشرکین مکہ کہنے لگے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، مشرکین مکہ کہنے لگے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودیوں کا عقیدہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مکہ کے مشرکین کا عقیدہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو الگ جواب دیا ایک مقام پہ، اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، جب اپنی باری آتی ہے اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس انداز میں جواب دیا۔ اور میری طرف بیٹیوں کی نسبت کرنے والوں، یہ تو خیال کرو خود تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تم اسے زندہ درگور کر دیتے ہو، اپنے لیے تم اپنی طرف بیٹی کی نسبت کرنا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں، یہ نسبت تمہیں اپنی ذات کے بارے میں برداشت، بیٹی کو جا کے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے نا۔ قرآن نے کہا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ بیٹی کو گھر کے اندر رکھنا اپنے لیے ذلت اور شرم اور عار کا باعث سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پرورش پا رہی ہے۔ یہ بات ان کو معاشرے کے اندر ذلیل کیا کرتی۔ اللہ کہتے ہیں اپنے لیے بیٹیاں برداشت نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو۔ سبحانہ، میں بیٹیوں سے پاک ہوں، میں بیٹیوں سے کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ تو 3 قسم کے آ گئی جماعتیں، یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ۔ اب یہودی عیسائی اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیٹا یا بیٹی بنانے کا مطلب کیا تھا؟ قرآن نے اس بات کی بھی وضاحت کی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جس طرح مرد عورت کے ملاپ کے بعد دنیا میں اولاد آتی ہے اور بیٹا پیدا ہوتا ہے اور بیٹی پیدا ہوتی ہے، بھی وہ اللہ کی یوں بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنایا کرتے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح بیٹا اپنے باپ کے مال کے اندر، کاروبار کے اندر، جائیداد کے اندر، اس کی ہر چیز کے اندر شریک ہوتا ہے، حصے دار ہوتا ہے، وہ کہتے تھے یہ نبی بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے تصرفات اور اپنے اختیارات ان کے حوالے کیے۔ اور مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو جس طرح بیٹی اپنے باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، یہ فرشتے بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے اختیارات اور تصرفات میں اپنا شریک بنا لیا ہے۔
یہ مطلب تھا بیٹے اور بیٹیوں کے تصور کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس تصور کی تردید۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ میرے پاس سامنے 17واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہنے لگے اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جن کو تم اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کہہ کے یہ کہتے ہو اللہ نے اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے، اللہ کے تصرفات کے مالک بن گئے، اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنی حالت تو یہ ہے لا یسبقونہ بالقول، وہ میری بات سے آگے بڑھ نہیں سکتے، وہم بامرہ یعملون، وہ میرے حکم کے مطابق چلتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے ایک قدم آگے بھی بڑھ نہ سکے، جو اللہ کے حکم کا پابند ہو وہ اللہ کا شریک بن سکتا نہیں ہے۔ اس زمانے کا شرک یہ تھا، وہ اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کو اختیارات کا مالک سمجھا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کا شرک یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کے کہتے ہیں یہ بھی جناب اس طرح ہے کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، جو کچھ کہہ دیں اسی طرح ہو جاتا ہے، ان کی لیکھوں کے اندر میغ ہے، یہ جس طرح کہہ دیں اولادیں بھی، خزانے بھی، عزت ذلت بھی، ہمیں ہر کچھ جو کچھ ملنا ہے ہم یہیں سے لے لیں گے۔ اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہا، ان کے بارے میں بھی کہا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ کی بات سے آگے نہ میرے نبی بڑھ سکتے ہیں نہ میرے ولی بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کے حکم کے پابند اور اللہ کے ولی بھی اللہ کے حکم کے پابند۔ اس مقام پہ اللہ کے کہتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ پاک ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، اللہ پاک ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا، اللہ پاک ہے۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا۔ زبردست وہی ہے، عزیز وہی ہے، علیم وہی ہے۔ ساری کائنات اس کے سامنے ہاتھ باندھنے والی، ساری کائنات اس سے مانگنے والی، اور وہ اللہ سب کو دے۔ یہ مطلب ہے سبحان کا کہ اللہ پاک ہے، مطلب ساری کائنات اس کے آگے مجبور ہے اور وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے، وہ اللہ مجبوریوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے اس صحابی کو یہ بات کی کہ میرے صحابی چلو قرآن نہیں سارا سیکھ سکتا نا، تو یہ دعا سیکھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ھذا للہ، یہ تو سب کچھ ہو گیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فماذا لی، میں نے اللہ سے کچھ لینا بھی تو ہے نا، میں نے اللہ سے کچھ مانگنا بھی تو ہے، میرے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کے لیے اور یہ تیرے لیے کیا؟ اپنے لیے اللہ سے یوں دعا مانگا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ 5 دعائیں اللہ سے کیا کر۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وارحمنی، یا اللہ میرے اوپر مہربانی فرما۔ واہدنی، یا اللہ مجھے ہدایت پہ پکا رکھنا۔ وعافنی، اور یا اللہ مجھے دکھوں اور تکلیفوں سے بچا کے عافیت والے معاملے کے اندر رکھنا۔ اور یا اللہ ورزقنی، مجھے اپنی جناب سے رزق طیب اور حلال بھی عطا فرما۔ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر یہ دونوں باتیں یاد ہو گئیں، وہ کلمہ بھی یاد ہو گیا اور یہ دعا بھی یاد ہو گئی۔
اب مجھے اور کوئی چیز یاد کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے کہا تیرے لیے یہی کافی ہے، تیرے لیے۔ وہ اٹھا اور اس نے اپنا ایسے اس نے ہاتھ کیے ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ دونوں باتیں کافی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کافی ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اکٹھا کیا اور چل پڑا، ایسے ہاتھ اکٹھا کر کے نا چل پڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کے اندر میں محمد کی جان ہے، لقد ملأ یدیہ خیرا، اس بندے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا ہے۔ خیر سے کیا کر لیا ہے؟ بھر لیا ہے۔ جس بندے کو سبحان اللہ کا مطلب آ گیا، جو شرک اور کفر سے بچ گیا اور اپنی ہدایت، ایمان، مغفرت، رحمت، عافیت اور رزق جو اللہ سے مانگنے والا ہے، تو وہ آدمی دنیا کی ساری خیر اور بھلائی کو جمع کر کے جا رہا ہے۔ اللہ پاک عمل کیجیے۔